السلام علی الحسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس خداوند تعالیٰ کے لیے ہے جو اس کائنات کا مالک و مختار، رحمان الرحیم، علی کل شیء قدیر ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ مومنین کرام، آج کے اس ہمارے نئے اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور آج پھر سے آپ کے سامنے ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، اور یہ موضوع ہے ویلیو آف وومن ان اسلام، کہ عورت کا مرتبہ کیا ہے، عورت کی ویلیو کیا ہے اسلام کے اندر۔ اور اس بحث کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ جڑے ہیں مولانا حجت الاسلام والمسلمین، مولانا سید عباس باقری صاحب قبلہ، جو ساؤتھ انڈیا کے اندر مشہور و معروف شخصیاتوں میں سے ایک ہے۔ پہلے تو ہم بہت بہت شکر گزار ہیں ان کا کہ انہوں نے آج ہماری دعوت کو قبول کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ مولانا، آپ نے ہماری دعوت کو قبول کی۔ تو مولانا، آپ آج کی جو موضوع ہم نے آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے آئے ہیں وہ ہے عورت کا مرتبہ کیا ہے، رول کیا ہے عورت کا اسلام کے اندر۔ تو اگر دیکھیں تو انسانی اعتبار سے دیکھیں تو مرد اور عورت ایک ہے۔ اسلام میں بھی یہی کہا ہے کہ اللہ کے نزدیک مرد اور عورت ایک ہے، برابر ہے۔ جیسے قرآن مجید میں فرما رہا ہے والمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اور مسلمان مرد اور عورت کے برابر ہے، ہر مومن عورت مومن مرد برابر ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیش ہوتا ہے کہ اللہ پھر ڈیفرنس کہاں دیکھتا ہے، عورت اور مرد کے اندر ڈیفرنس کہاں بتا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین۔ سب سے پہلے میں آپ کے حوالے سے تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور الحمدللہ پروردگار عالم آپ کو آپ کے توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ایک بہت بہترین سوال آپ نے کیا ہے کہ اسلام میں عورت اور مرد دونوں اگر ایک ہی طرح کے ہے، یعنی قرآن کریم میں دونوں کا تذکرہ ساتھ ہے، تو فرق کہاں ہے؟ فرق کا دیکھیے، بات دراصل یہ ہے، پروردگار عالم نے مرد کو باپ بیٹا قرار دیا ہے، بھائی قرار دیا ہے، عورت کو ماں بیٹی بہن۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب رشتے مختلف ہوتے ہیں تو ذمہ داریاں مختلف ہوتی ہیں۔ ذمہ داریوں کے اعتبار سے پروردگار عالم نے ان کے ذہن کو، ان کے بدن کو بنایا ہے، وإلا روحانی اعتبار سے، روح کے اعتبار سے عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے جس میں پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے وَمِنْ عَمِلَ صَالِحٍ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ جو بھی عمل صالح انجام دے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ صاحب ایمان ہو، تو ہم اس کو حیات طیبہ عطا کریں گے۔ تو یہاں پر اس آیہ کریمہ میں جو شاہد مثال ہے وہ ہے من ذکر او انثیٰ۔ تو کھلے طور پر پروردگار عالم یہ اعلان کر رہا ہے، صاحب عمل چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، دونوں میں کوئی فرق نہیں، ان کو حیات طیبہ بہترین زندگی عطا کرے گا۔ تو اس سے واضح ہے یہاں پر کہ یہاں پر مرد اور عورت کو کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے، بہترین زندگی دینے کے اعتبار سے، ان کے اعمال کے قبولیت کے اعتبار سے، ان کی سزا و جزا کے اعتبار سے، اس لحاظ سے کوئی ان دونوں میں فرق نہیں ہے۔ فرق جو پروردگار عالم نے مرد کو بنایا کہ وہ گھر سے باہر مشکل ترین زندگی گزارے تاکہ اپنے بچوں کے لیے، اپنی زوجہ کے لیے نان و نفقہ کی فراہمی کرے، ان تمام چیزوں کے لیے اس کے جسم کو، اس کی فکر کو جس طرح سے ہونا چاہیے پروردگار عالم نے اس اعتبار سے مرد کو بنایا۔ اور عورت جو ہے ایک ماں بنتی ہے، تو لہٰذا ماں محبت، پیکر محبت ہوتی ہے، تو عورت کو ایک پیکر محبت ہونا چاہیے، گھر کے کام اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی پرورش، یہ تمام مہر و محبت کے کام ہیں، احساساتی ہونا چاہیے ان کاموں کے لیے، لہٰذا اس اعتبار سے عورت کو بنایا۔
تو جزا و سزا کے اعتبار سے، انعام کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے اسلام میں، بلکہ جو فرق ہے وہ ذمہ داریوں کے اعتبار سے پروردگار عالم نے ان کے جسم کو اس طرح سے بنایا۔ تو ذمہ داریوں کے اعتبار سے کہیں تو کیا ہے، اگر کوئی پوائنٹس میں اگر آپ سمجھانا چاہیں ہمارے مومنین کو کہ کون سی ذمہ داریاں ہیں؟ دیکھیے، عورت کی ذمہ داری، باپ ماں نہیں بن سکتا، عورت ہی ماں بن سکتی ہے۔ ہاں، تو عورت جب ماں بنے گی تو بچوں کی پرورش کرنا، بچوں کی دیکھ بھال کرنا، یہ بغیر مہر و محبت کے ممکن نہیں ہے۔ ممکن نہیں۔ اسی لیے پروردگار عالم نے عورت کو مہر و محبت کا مظہر قرار دیا، رحمت کا مظہر قرار دیا۔ دیکھیے، پروردگار عالم کے صفات میں سب سے اہم صفت رحمت ہے۔ اس کے لیے سب سے بہترین مثال یہی ہے، آپ 114 سوروں میں سے ایک سورہ جس میں جو بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جس سے آغاز ہوتا ہے سورہ توبہ، سورہ توبہ ہے، اور ایک سورہ ایسا ہے جس میں 2 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نمل ہے۔ تو دیکھیے، یہ 114 مرتبہ قرآن کریم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان ہے، رحیم ہے۔ تو رحمان صفت پروردگار عالم، اس کا مادہ بھی، اس کا جو ہے اصل لفظ جو ہے، اصل مادہ بھی رحمت ہے۔ رحیم اس کا بھی اصل مادہ رحمت ہے۔ تو دیکھیے، پروردگار عالم نے اپنے نام کے ساتھ 2 صفتوں کا ذکر یہاں ہے، تو دونوں صفتیں رحمت سے تعلق ہے۔ تو اس کا تعلق جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ہے، اور جو ہے مولا کائنات نے دعائے کمیل میں بھی اور دیگر دعاؤں میں بھی ہے، پروردگار تیری رحمت تیرے غضب پر غالب ہے۔ تو رحمت، پروردگار عالم نے اپنی صفت خاص کا اگر کسی کو مظہر بنایا تو وہ عورت ہے، وہ ماں ہے۔ تو ماں مظہر مہر و محبت ہے۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے ضروری ہے کہ ایک عورت کا نرم دل ہونا اور حامل مہر و محبت ہونا، احساساتی ہونا، نگران ہونا، یہ تمام چیزیں عورت میں رکھا ہے۔ پروردگار عالم نے باپ کی اطاعت کے لیے کہا ہے اولاد کو، مگر عورت کے لیے، ماں کے لیے کہا، احادیث میں موجود ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے پیروں کے نیچے ہے۔ یہ نہیں کہا باپ کے پیروں کے نیچے ہے، بلکہ ماں کے پیر کے نیچے، اس لیے کہ ماں کی خدمت کرو، اس لیے کہ تمہاری خدمت ماں نے کی ہے۔ اور رحمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، کسی عوض کی تمنا کے بغیر بچے کو ماں پالتی ہے تو یہ سوچ کے نہیں پالتی ہے بڑا ہو کر میری خدمت کرے گا، نہیں، صرف اور صرف خالص محبت۔ اسی لیے کہتا عورت جو ہے، ماں جو ہے، مظہر رحمت الہی ہے۔ یہ وہ ذمہ داریاں ہیں جن کی بنیاد پر پروردگار عالم نے عورت کے جسم کے ساخت کو مرد سے مختلف رکھا ہے۔ مرد گھر کے باہر اس کے لیے طلب معاش کے لیے، رزق حلال کی تلاش کے لیے محنت مشقت کرنا ہے، اس کے بدن کو اس کے اعتبار سے رکھا ہے، عورت کے بدن کو اس کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے رکھا ہے۔ تو انسان کے لیے ایسا ہے کہ 2 زندگیاں ہیں، ایک پرسنل لائف ہوتی ہے، ایک سوشل لائف ہوتی ہے، اور عورت بھی ایک انسان ہی تو ہے۔ تو پرسنل لائف کے بارے میں تو آپ نے کہا، تو سوشل لائف یعنی سماجی زندگی اور ان کی ذمہ داریاں ایسے کچھ ہے، اور اگر وہ ہے تو کیا ہے؟ دیکھیے، علمی زبان میں اس کو کہتے ہیں انفرادی زندگی، ایک اجتماعی زندگی۔ انفرادی زندگی میں اس کی انفرادی ذمہ داریاں ہیں۔ اب میں نے جتنے باتیں کہی اس کی انفرادی۔ اب اجتماعی زندگی، سوشل لائف میں عورت بھی وہ تمام کام کر سکتی ہے جو مرد کرتا ہے، بجز 2-4 چیزوں کو چھوڑ کر جو استثناء ہیں، ہر کام کر سکتی ہے عورت، لیکن حجاب اسلامی میں شرطوں کے ساتھ، شرائط کے ساتھ، یعنی جس طرح سے عورت کو ہونا چاہیے پیکرے عفت و حجاب، اس طرح عفت و حجاب کے ساتھ اور پوری اسلامی ڈریس میں اور اس کا اسلامی طریقے سے اپنے شوہر کی اجازت سے، اور شوہر کی اجازت بھی اس لیے ضروری ہے کہ چونکہ یہ ذمہ داری دراصل مرد کی ہے، گھر کے باہر رزق حلال کی تلاش کرنے کی ذمہ داری مرد کی، عورت کی نہیں ہے۔ ہاں، اگر عورت کرنا چاہتی ہے کہ میں آپ کے کام میں ہاتھ بٹانا چاہتی ہوں، یا جو آپ جو محنت و مشقت کر رہے ہیں اس سے گھر کے وہ تمام
ہمارے اخراجات پورے نہیں ہو رہے ہیں، تو اس صورت میں عورت اپنے شوہر کی اجازت کے ساتھ باہر آ کر اس طرح زندگی گزار سکتی ہے جس طرح سے آپ کو اسلام نے بتایا ہے، پورے مکمل حجاب میں آپ حجاب کے ساتھ دیکھیے ماشاءاللہ سے جمہوریہ اسلامی ایران میں عورت پائلٹ بن کر بھی جو ہے پائلٹ کے صورت میں بھی ہے، بینک میں بھی ہے، اور نہ جانے کتنی بینک میں اور ہوائی جہاز اڑانے میں اور دیگر کئی شعبہ حیات میں عورت کام کر رہی ہیں۔ ایئرپورٹس پہ دیکھیے امیگریشن میں لائن سے عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں، کوئی مذائقہ نہیں، کوئی حرام نہیں ہے، حتیٰ کھیلوں میں ہے حجاب اسلامی کے ساتھ۔ تو اسلام نے عورت کی زندگی کو محدود نہیں کیا ہے، اور حجاب محدودیت کا نام نہیں ہے، اس کی حفاظت کا نام ہے۔ تو آج یہ ایک بہت ماڈرن سوال ہے یہ، اور یہ بہت چل رہا ہے دنیا کے اندر، وہ ہے کہ ایک کانسیپٹ فیمنزم، یعنی عورت کہتی ہے کہ ہم برابر ہیں، مرد کے برابر، ہر چیز میں برابر ہے، ہر کام میں برابر ہے۔ تو اسلام میں برابری کا مرد اور عورت میں کہاں تک برابری کو رکھا ہے؟ دیکھیے آپ نے جو ایک لفظ استعمال کیا فیمنسٹ یا فیمنزم، اس کا مطلب واضح ہے کہ آپ نے خود بیان کیا ہے کہ فیمنزم یعنی عورت اپنے حقوق کو مرد کے برابر چاہتی ہے نا۔ دیکھیے یہاں برابری کا کوئی تصور نہیں ہے، ذمہ داریاں مختلف ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کے گھر میں مجلس ہو رہی ہے تو فرش بچھانے والے اور آپ کے ٹینٹ لگانے والے کی ذمہ داری الگ ہے، اور جو ہے جو تبرک بنا رہا ہے اس کی ذمہ داری الگ ہے، جو مائک سیٹ کر رہا ہے اس کی ذمہ داری الگ ہے۔ تو یہاں پر برابری کیا ہے؟ کیا مائک سیٹ کرنے والے کو، ٹینٹ لگانے والے، اور وہ جو آپ کا تبرک تیار کر رہا ہے وہ باورچی، یہ سب برابری کا بات یہ نہیں ہے، یہاں پر ذمہ داریاں ہیں۔ ہر عورت کو، ہر انسان کو، مرد کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے۔ عورت کے ذمے جو اسلام نے ذمہ داریاں دی ہے، عورت ان ذمہ داریوں کو نبھانا چاہیے۔ دراصل یہ فرانس سے نکلا ہوا جملہ ہے۔ فرانس میں جو ہے یہ فیمنسٹ یا فیمنزم کا تصور جو آیا ہے، دراصل جو وہ لوگ کہتے ہیں وہ اسلام مخالف ہے، گویا مرد کے مقابل میں ایک تحریک ہے وہ فیمنزم۔ لیکن اسلامی اعتبار سے میں دیکھیں تو پروردگار عالم نے عورت اور مرد کے دونوں کے حقوق برابر رکھے ہیں، اور اس کے لیے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو نمونہ عمل قرار دیا ہے۔ اور آپ شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگانی کو دیکھیے، وہاں پر پروردگار عالم نے کیا مقام عطا کیا جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو۔ تو یہ فیمنزم دراصل مخالف مرد ایک نظریہ ہے، حالانکہ وہ خود یہ نعرہ بلند کرتے، خود اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ آج تک کہ اسرائیل کا کوئی صدر جو ہے عورت بنی ہے؟ آج تک امریکہ کو کوئی صدر عورت بنی ہے؟ کیا بڑے بڑے پوسٹ پر ان لوگ عورتوں کو رکھتے ہیں؟ یہ عورتوں کو کیا مقام دیتے ہیں؟ نعرہ تو فیمنزم کا لگاتے ہیں، یہ عورت کو ایک شوکیس میں ایک جنسی طور پر جو ہے نا غلط انداز میں پیش کرتے ہیں، یعنی صابن پر جو ہے نا ان کی تصویر، یا فلاں چیزوں پر ان کی تصویر، یعنی ایک جنسی طور پر ان کو جو ہے نا استحصال کیا جاتا ہے، اور ان کو جو ہے نا ان کا استحصال کیا جاتا ہے، اور کچھ نہیں کیا جاتا ہے، صرف نعرے ہیں ان کے پاس، حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اسلام کے پاس حقیقت ہے، حقیقت میں بتایا مقام عورت کیا ہے۔ بی بی زہرا کو کہتے ہیں کہ رول ماڈل آف وومین ہے، نمونہ عمل ہے، تو وہ کس طرح سے آج کے دور کے اندر بی بی زہرا نمونہ عمل کس طرح سے عورتوں کے لیے؟ بہت اچھا سوال ہے، اور اس کا بہت ہی تفصیلی جواب بھی ہو سکتا ہے، مگر بہت مختصر لفظوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ بات واضح ہے سورہ احزاب کی آیت کے ذریعے کہ رسول اسلام مسلمانوں کے لیے رول ماڈل ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے ان صفتوں کو بیان کیا کہ جن میں یہ صفتیں ہیں انہی کے لیے رسول اسلام رول ماڈل ہو سکتے ہیں، یعنی نمونہ عمل ہو سکتے ہیں۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ تو اب بہرحال فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی رول ماڈل اس لیے ہے کہ فاطمہ کی ذات رسالت سے الگ نہیں ہے۔ جب رسول کی ذات نمونہ عمل ہے تو خود رسول فرماتے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، میرا حصہ، میرا مطلب یہ نبوت کا جز ہے۔ تو اگر رسول رول ماڈل ہے تو فاطمہ بھی رول ماڈل ہے۔ اور دوسری بات آپ نے کہا عورتوں کے لیے، تو یہاں پر میں تھوڑا سا اعتراض یہ کر سکتا ہوں کہ صرف اور صرف شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کو عورتوں کے لیے مخصوص کر دینا
یہ شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا پر ظلم ہے، اس لیے کہ صرف عورتوں کے لیے، یہ اور بات ہے کہ بالخصوص عورتوں کے لیے شہزادی زہرا رول ماڈل ہے، مگر حقیقت میں ساری کائنات کے لیے، مردوں کے لیے بھی رول ماڈل ہے، اس لیے کہ جب امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف جو خود جو ہے وجہ بقائے کائنات ہے اس وقت، وہ فرماتے ہیں فی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، جو خود اپنے نزدیک ایک انسان کامل ہے، وہ فرماتے ہیں ذات فاطمہ میرے لیے نمونِ عمل ہے۔ اب بات خصوصی طور پر کس طرح سے عورتوں کے لیے ہے، تو دیکھیے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی کل زندگی 18 سال ہے، اور ان 18 سال میں ان کا کردار دیکھیے کہ کس طرح سے وہ اپنے بچپنے میں جب بغیر ماں کی ہو گئی تو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان پر پتھر برسائے جاتے تھے، کس طرح سے اپنے باپ کے سر کو اپنے آغوش میں لے کر کس طرح سے زہرا اپنے بابا کو سمجھاتی تھی، جو زخم لگتے تھے کس طرح سے مرہم کرتی تھی، اور کس طرح سے اپنے باپ کو دلجوئی کرتی تھی، دلاسا دیتی تھی، تو اس طرح سے محبت اور پیار دیا باپ کو، بلاخر رسول کو کہنا پڑا ام ابیہا، تم اپنے باپ کی ماں ہو۔ یہ ہے ایک بیٹی کو چاہیے کہ باپ کے ساتھ اس طرح کردار نبھائے، اور جب رسول اسلام نہ رہے، شوہر اکیلا ایک کو تنہا رہ گئے، جب مدینے میں مولا کائنات کو کوئی سلام کرنے والا نہیں تھا، تب بھی اگر منہ سے تنہائی علی کی کوئی تھی تو فاطمہ زہرا تھی، کہتی تھی آؤ علی مجھ سے بات کرو، ابھی میں زندہ ہوں، مجھ سے بات کرو، تمہیں کیا ہو گیا؟ تو اس طرح دلجوئی کرنا، اور اس کے بعد تربیت، امام حسن امام حسین کی تربیت کس طرح کی۔ اب آئیے گھر سے باہر کی زندگی دیکھیے، اور گھر کے اندر کی اور بھی مثالیں موجود ہیں، جہاں فضا رہتے ہوئے بھی صرف فضا پر مکمل کام نہیں چھوڑتی تھی، ایک دن خود کرتی تھی، ایک دن جناب فضا سے کرتی تھی۔ یہ گھر کے اندر کی زندگی کی بات۔ گھر کے باہر آئیے کس طرح سے خود رسول اسلام کے زمانے میں یہودیوں کے مقابل میں نساء انا کی جگہ فاطمہ زہرا صدیقہ کبریٰ بن کر اسلام کی حفاظت کے لیے مباہلہ کرنے کے لیے نکلی ہے، اور بعد رسول بھی کس طرح خطبہ فدقیہ گواہ ہے، کس طرح سے خطبہ فدقیہ جس میں 20 آیتوں کا ذکر ہے اور جس میں اسلام کو سمجھایا، کس طرح سے وقت کے حاکم کو جھنجھوڑا اور مطالبہ کیا اپنے حق کا، اور بتایا دربار میں مسجد میں پس پردہ رہ کر پوری حجاب میں رہ کر یہ بتایا فاطمہ زہرا کہ دیکھو عورت ہونے کا مطلب یہ کہ صرف چار دیواری میں رہنا نہیں، بلکہ تم مکمل حجاب کے ساتھ اپنا حق مانگنے کے لیے باہر بھی آ سکتی ہے۔ تو یہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت ہمارے لیے نمونِ عمل ہے، اور کس طرح سے ولایت کا دفاع کرتی رہی۔ رات کے اندھیرے میں امام حسن امام حسین کا ہاتھ پکڑ کر اصحاب و انصار کے گھروں کو جاتی تھی، مہاجرین کے گھروں پہ جا کے کہتی تھی، دروازہ دستک دے کے کہتی تھی تم تو غدیر میں تھے نا، تم نے اعلان ولایت کو سنا، پھر اس کے بعد بھی تم خاموش کیوں ہیں؟ ان کو ابھارتی تھی، کس طرح دین کی تبلیغ کرتی تھی۔ یہی نہیں، گھر سے باہر مدینے میں انہوں نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے تفسیر کے درس دیے ہیں، تفسیر کا درس دینا، خطبہ دینا، اس طرح ولایت کے لیے ابھارنا، گھر کے کام کرنا، یہ فاطمہ 1400 سال پہلے نہیں، آج کے زمانے میں بھی، آج کے زمانے نہیں، قیامت تک کے لیے خصوصی طور پر عورتوں کے لیے فاطمہ کی ذات نمونِ عمل ہے۔ انشاءاللہ مولانا بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں ہمیں سمجھایا کہ عورت کا مرتبہ کیا ہے۔ اسی طرح دیکھیے مومنین، سمجھیے عورت کا مرتبہ کیا ہے اور اس کا عمل کرنے کی کوشش کریں، اور پھر ہم پھر سے آپ کے سامنے دوسرے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔